الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون۔ یہ سورہ توبہ کی 106 اور 107 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور دوسرے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا فیصلہ اللہ تعالی کا حکم آنے تک ملتوی کر دیا گیا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے وے یا تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے وے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ جاننے والے بڑے حکمت والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ایک مسجد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کو طاقت پہنچانے کے لیے اور ایمان والوں کے درمیان فوٹ ڈالنے کے لیے بنائی، اور اس آدمی کو اڈا یعنی ٹھہرنے کی جگہ دینے کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی اور مخالفت کر رہا ہے، اور اوپر سے ضرور یہ قسم کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بس بھلائی ہی بھلائی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين۔ اے نبی، تم اس مسجد میں کبھی نماز کے لیے کھڑے مت رہنا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ زیادہ لائق ہے کہ تم اس مسجد میں نماز کے لیے کھڑے رہو۔ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو صاف ستھرا رہنے کو پسند کرتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو محبت فرماتے ہیں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت یعنی مسجد کی بنیاد اللہ تعالی کے تقوی اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہو، وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہوگا جس آدمی نے اپنی عمارت یعنی مسجد کی بنیاد کسی کھائی کے کنارے پر رکھی ہو جو گرنے ہی والی ہو، جو اس بانی کو لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑے، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ ان کی وہ عمارت جو انہوں نے بنائی تھی وہ ان کے دلوں میں اس وقت تک برابر شک پیدا کرتی رہے گی جب تک کہ ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے، یعنی افسوس کے اندر وہ نہ پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والے، بڑی حکمت والے ہیں۔ ان آیتوں میں ایک خاص قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں 3 مذہب کے ماننے والے لوگ تھے۔ ایک تو یہودی بہت زیادہ تھے، جہاں آج مسجد قباء ہے وہ پورا ایریا یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ کافر مشرک، یہ انصار صحابی جن کو ہم کہتے ہیں، وہ سب کافر مشرک میں سے ایمان لائے۔ اوس اور خزرج ان کے 2 بڑے خاندان تھے کافر مشرکوں کے، پھر اللہ نے ان سب کو ایمان عطا فرمایا۔ یہودی بہت تھے لیکن تھوڑے ایمان لائے، اور تیسرے عیسائی لوگ تھے مدینہ میں، لیکن ان کی تعداد پاپولیشن کوئی زیادہ نہیں تھا، بہت کم تھا۔ ایک آدمی تھا مدینہ میں جس کو لوگ ابو عامر کہتے تھے، اور یہ عیسائی پادری کہلاتا تھا، اور عیسائی پادری کو راہب بھی کہتے ہیں۔ اس کی پہچان آپ نے تعلیم کے حلقوں میں ایک قصہ سنا ہوگا۔ ایک صحابی ہے جو احد کی لڑائی کے وقت شہید ہوئے اور فرشتوں نے ان کی لاش کو غسل دیا تھا، جن کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں، یعنی ان کی شہادت کے بعد اللہ کے فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا۔ اتنے اونچے درجے کے صحابی حضرت حنظلہ، ان کا یہ سگا باپ ہوتا ہے ابو عامر، پادری عیسائی۔ یہ بکے صحابی ہے ان کے بیٹے، اور باپ جو ہے کٹر عیسائی تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو بہت لوگ حضور کو ملنے آئے، یہودی بھی آئے، تو یہ بھی ملنے گیا ابو عامر، اور اس نے کچھ سوال حضور کو کیے۔ حضور نے اس کے سب سوالوں کے جواب دیے، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا، مسلمان نہیں ہوا، اور کٹ
کٹر عیسائی مذہب کے اوپر وہ اڑا رہا، جما رہا، اور پھر حضور کو یہ کہتا ہے کہ جو کوئی دشمن آپ کے اوپر حملہ کرے گا تو میں اس دشمن کی مدد کروں گا۔ کھلم کھلا وہ حضور کو کہتا ہے۔ پھر اس نے ایک بددعا کی، عجیب بددعا کی، کہنے لگا آپ کہتے ہو کہ آپ اللہ کے نبی ہو، سچے ہو، حضور کو کہہ رہا ہے، اور میں عیسائیوں کا پادری ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں، وہ یوں کہہ رہا ہے، اور نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہو۔ تو اس نے بددعا یہ کی کہ آپ اور میرے میں جو جھوٹا ہے اس کے لیے 3 بددعا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مردود ہو کے مرے گا، یعنی بری موت آئے گی اس کی۔ دوسرا، رشتہ داروں سے دور کسی پردیس کے اندر اس کی موت آئے گی، اور تیسرا یہ کہ وہ سفر کی حالت میں مرے گا۔ یہ 3 بددعا اس نے کہی۔ وہ اپنے دل میں یوں سوچتا تھا کہ میں سچا ہوں، اور حضور کے لیے یہ سوچتا تھا کہ یہ جھوٹے ہے، اس لیے اس نے یہ 3 بددعا کی۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، جب اللہ تعالی کسی انسان کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس کی اپنی بددعا سے برباد کر دیتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ انسان اپنے لیے بھی بددعا کرتا ہے، غصے میں آ کر، بے قابو، آؤٹ آف کنٹرول ہو کر کیا بولتا ہے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور بددعا کی بری بری باتیں بول لیتا ہے۔ تو اللہ جب کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے ہیں تو خود اس انسان کو اس کی اپنی بددعا میں اللہ موت عطا فرماتے ہیں۔ یہ ابو عامر پادری جیسا اس نے کہا تھا ایسا کیا اس نے۔ جب بھی مدینہ پر کوئی دشمن آوے تو وہ اس کی مدد کرے۔ برابر اس نے 8 برس تک مسلسل دشمنوں کی مدد کی اور اللہ کے نبی کی مخالفت کی۔ 8 برس اس نے، اور یہ حضور کے پاکیزہ اخلاق نے دشمن کو بھی چلا رہے۔ وہ مدینہ میں رہتا تھا، کٹر دشمن، لیکن نبی اس کو نبھا لیتے تھے۔ ہوا یہ کہ ہجرت کے 8 سال پر مکہ فتح ہو گیا، اور پورے مکہ کے قریشی کافر سب ختم ہوئے، مسلمان ہوئے، اور مکہ میں اسلام آ گیا۔ پھر حضور حنین تشریف لے گئے۔ حنین، جہاں ہم بڑے عمرے کا احرام باندھنے جاتے ہیں، اس راستے کے اوپر حنین آتا ہے، جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی جنگ کے بعد عمرے کا احرام باندھا تھا۔ حنین کے اندر عرب کے بہت بہادر لوگ اس زمانے میں رہتے تھے۔ حضور نے ان کو بھی فتح کر لیا، وہاں بھی سب کو ہرا دیا۔ حوازن، ثقیف، بڑے بڑے طاقت والے خاندان دے۔ تو اب ابو عامر یہ پادری یوں سوچنے لگا کہ مکہ والے جن پر مجھے بہت امید تھی وہ بھی ہار گئے، حنین والے جن کے اوپر مجھے بہت بھروسہ تھا وہ بھی ہار گئے۔ اب عرب میں تو اس نبی سے ٹکر لے سکے ایسا کوئی رہا نہیں۔ تو مدینہ سے بھاگ کر کے شام چلا گیا، سیریا چلا گیا۔ اس وقت سیریا، شام، رومان ایمپائر میں آتا تھا، کرسچنوں کی وہاں بڑی حکومت تھی، وہاں چلا گیا، اور وہاں جا کر کے جو بڑا عیسائی کنگ تھا رومان ایمپائر کا، قیصر روم، اور اس کے گورنر، ان لوگوں کو وہ کچھ نہ کچھ کہتا تھا حضور کے بارے میں۔ اس کا پورا پلان تھا
کہ رومان ایمپائر کا جو بہت بڑا لشکر ہے وہ لشکر لے کر کے مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرواوے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ختم کر دے. یہ اس کا گندا پلان تھا. اور اس نے عیسائی لوگوں کو دماغ میں ڈالنا بھی شروع کیا کہ بڑا لشکر لے کے چلو، مدینہ چلو، مدینہ پر حملہ کرو. سب اس کی پلاننگ تھی. وہ وہاں سیریا میں، شام میں بیٹھے بیٹھے مدینہ کے اندر جو منافق گروپ کے لوگ تھے ان کے وہ کانٹیکٹ میں رہتا تھا، تعلق میں رہتا تھا. اس زمانے میں کانٹیکٹ میں رہنے کے لیے لیٹر تھے، خط تھے، تو خط، کاغذ، لیٹر لکھتا رہتا تھا. اس نے ایک مرتبہ عجیب لیٹر لکھا وہاں سے مدینہ کے منافقوں کے نام کہ میں سیریا سے بہت بڑا عیسائی لوگوں کا لشکر لے کے آنے کی پلاننگ میں ہوں، لیکن تم مدینہ میں ایک سینٹر بناؤ اپنا کہ اس سینٹر کے اوپر تم لوگ روزانہ جمع ہو اور اللہ کے نبی کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں روز کچھ نہ کچھ تم وہاں بیٹھ کے پلاننگ کرو. تو پلاننگ کرنے کے لیے مدینہ میں کوئی سینٹر بناؤ تم لوگ. اس نے وہاں سے لیٹر لکھا. تو اس کے چمچے منافق لوگ سب تیار ہو گئے کہ چلو اچھا ایک سینٹر بناتے ہیں. تو جہاں اس وقت مسجد قباء ہے، اس مسجد قباء کے قریب میں انہوں نے ایک سینٹر بنایا اور وہ سینٹر بنانے کا مقصد تھا اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف، صحابہ کے خلاف پلاننگ کرنے کے لیے سینٹر بنایا. اب مدینہ میں سینٹر بنا ہوئے اسلام کے خلاف تو کون رہنے دے گئے؟ ابھی صحابہ جلا دیں گے اس کو. اس لیے اس نے اوپر بورڈ لگایا مسجد کا کہ یہ مسجد ہے. حالانکہ وہ سینٹر تھا کرسچن لوگوں کا، عیسائی لوگوں کا، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کا، اور منافق لوگ وہاں جمع ہوتے تھے. اب حضور کو پرمیشن بھی لینی پڑے، حضور کا ڈر بھی ان کو لگتا تھا. تو یہ سب منافق لوگ حضور کے پاس آئے اور کیا کہا انہوں نے؟ دیکھو ایسے ایسے لوگ ہر زمانے میں ہوتے، ان سے ہمیشہ چوکنا رہنے کا. کہنے لگے حضور ہم نے وہاں ایک مسجد بنائی ہے. اب وہاں مسجد قباء بھی ہے اور قباء کے قریب میں مسجد بنائی. تو بہانہ کیا قباء کی مسجد ذرا تنگ پڑتی ہے اور مجمع نماز میں زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے ہم نے آسانی کے لیے ایک دوسری مسجد بنائی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے محلے سے قباء کی مسجد ذرا دور پڑتی ہے، تو جو معذور لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کو اتنے دور تک جانے میں ذرا تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے ہم نے ایک دوسری مسجد بنائی ہے. اب انہوں نے ایک ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ حضور آپ وہاں تشریف لائیے اور لا کر کے اس مسجد کا افتتاح کر دیجیے، ادگھاٹن کر دیجیے، اوپننگ کر دیجیے، اس میں 2 رکعت نماز پڑھ دو اور دعا کر دو اس مسجد کے لیے. دیکھو کتنی خطرناک پلاننگ ہے. ان کا سینٹر اسلام کے خلاف سینٹر، نام دیا مسجد کا اور اوپننگ کی دعوت بھی دے رہے حضور کو. کتنے خطرناک اور ڈینجر دماغ کے لوگ ہوں گے، اندازہ لگا. تو بالکل اس وقت پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر میں جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے، جو تبوک کا قصہ ابھی چل رہا ہے. گزشتہ آپ سے 7 صحابی کا قصہ گزرا آیتوں میں. تو حضور تبوک میں جانے کی تیاری کر رہے تھے، تو حضور نے فرمایا ابھی تو میں تبوک جا رہا ہوں، جب میں ریٹرن آؤں گا تبوک سے تو تمہاری مسجد میں حاضر ہو جاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تشریف لے گئے
اور کئی دنوں کا لمبا چوڑا سفر پورا کر کے حضور مدینہ تشریف لا رہے. راستے میں قریب پہنچے مدینہ کے تو حضرت جبرائیل آئے اللہ کے یہاں سے، اور یہ پوری آیت جو ابھی میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی 107 نمبر سے لے کر کے 110 نمبر تک، یہ تمام آیتیں جبرائیل امین اللہ کے یہاں سے لے کر کے آئے. اور یہ منافق لوگوں نے جو مسجد کے نام پر سینٹر بنایا تھا، اس کا بھانڈا اللہ تعالیٰ نے پھوڑ دیا، بالکل کھول کے بتلا دیا کہ یہ منافق جھوٹے لوگ ہیں. یہ مسجد کا نام اللہ نے قرآن میں مسجد ضرار رکھا، مسجدن ضرارن. ضرار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی آدمی دوسرے کا نقصان کرے، چاہے خود کا فائدہ نہیں ہوئے لیکن دوسرے کا نقصان کرے، اس کو عربی میں ضرار کہتے ہیں. اور مسجد ضرار کا مطلب یہ کہ اپنا فائدہ کچھ نہیں لیکن دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے وہ مسجد کے نام پر ایک سینٹر بنایا. اللہ نے اس کا نام مسجد ضرار رکھا. جبرائیل آئے، حضور کو پوری قرآن کی آیتیں سنائی اور کہہ دیا آپ کو وہاں جانا نہیں ہے، اڈگھاٹن کے لیے، اوپننگ کے لیے آپ نہیں جائیں گے، اللہ کا حکم ہے. اس نے فرمایا بالکل ٹھیک، نہیں جائیں گے. لیکن ان لوگوں کا بھانڈا پھٹ گیا کہ یہ تو ایک غلط کام کے لیے سینٹر بنایا، تو اس کو کیا کرنے کا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کو جلاؤ، ان کے سینٹر کو آگ لگاؤ، ختم کر دو توڑ پھوڑ کے. اور 2 صحابی کو کام سونپ کے بھیجا، ذرا مضبوط. ایک صحابی تو حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت واشی وہ ہیں جنہوں نے احد کی لڑائی کے وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. اس وقت واشی کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، تو بہت طاقت والے آدمی تھے. ویشی عربی میں نام ہی ہے ڈینجر، نام بھی ان کا ڈینجر، اور ان کے ابا کا نام ہے حرب. حرب کے معنی ہر وقت جو لڑتا رہے. تو بیٹا بھی لڑاکو نے، باپ کا نام بھی لڑاکو نے، دونوں تھے بھی ایسے ماشاءاللہ طاقت والے. حضرت حمزہ کو شہید کیا کوئی معمولی بات ہے؟ تو حضرت ویشی کو اور ایک دوسرے صحابی حضرت عامر بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے بھیجا، جاؤ جا کے ان کے سینٹر کو آگ لگاؤ. انہوں نے جا کر کے آگ لگا دی، توڑ پھوڑ کے پوری جس کا نام مسجد انہوں نے رکھا تھا ختم کر ڈالا پورا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. اب وہ تو پوری عمارت جل گئی. اس زمانے میں عمارتیں کیسی بنتی تھی؟ لکڑے کی، کھجوری کے پتوں کی، کھجور کی ڈالیوں شاخوں کی، ایسی بنتی تھی. پوری جلا کے راکھ بنا گئے، بالکل پلاٹ کھلا رہ گیا. تو ایک صحابی حضرت عاصم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور نے فرمایا وہ پلاٹ خالی ہے، وہ سینٹر والا، تم اپنا گھر وہاں بنا ڈالو. تو حضرت عاصم بن عدی کہنے لگے حضور جس جگہ پر ان لوگوں نے غلط کام کا سینٹر بنایا تھا وہ منحوس جگہ، نحوست والی، وہاں میں گھر کیسے بناؤں ایسی جگہ پر؟ میرا تو دل نہیں چاہتا کہ ایسی جگہ میں گھر بناؤں. حضور نے ان کو اصرار نہیں کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے خود کہا حضور کو کہ حضور ایک صحابی ہے دوسرے ہمارے دوست ثابت ابن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بیچارے غریب ہے، ان کے پاس گھر بھی نہیں ہے، جگہ اور پلاٹ بھی نہیں ہے، آپ ان کو کہو وہ اپنا گھر بنا لے. تو کہا ٹھیک ہے. حضرت ثابت کو کہو کہ وہ اپنا گھر بناوے. انہوں نے بیچاروں نے گھر بنایا، کیونکہ بے گھر تھے، جو جگہ ملی انہوں نے گھر بنا ڈالا. لیکن وہ جو جگہ منحوس تھی
اسلام کے خلاف سینٹر بنایا گیا تھا، حضور نے اس کو جلوایا تھا، تو اس کی نحوست یہ ہوئی کہ وہ حضرت ثابت ابن اقرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر بنا کے وہاں رہنے گئے تو ان کے یہاں بچے ہی نہیں ہوتے تھے، اور ہوئے بھی تو بچے ہوتے ہی مر جاتے تھے، انتقال کر جاتے۔ عجیب نحوست تھی وہ جگہ میں، ہوئے نہیں بچے اور ہوئے تو بچے مر گئے، جگہ کی نحوست۔ بلکہ ایسی منحوس جگہ ہو گئی کہ ان کے گھر میں جو مرغیاں وہ پالتے تھے وہ مرغیاں انڈے بھی نہیں دیتی تھی، اور بکری اور اونٹ پالے تو اس میں بھی برکت نہیں ہوتی تھی، پورا منحوس نحوست۔ تو انہوں نے بھی اپنا گھر توڑ ڈالا اور گھر توڑ کے وہ بھی دوسری جگہ چلے گئے، اور وہ جگہ آج تک مسجد قباء کے قریب میں ایسی بنجر پڑی ہوئی ہے، آج تک ایسی ہے، منحوس وہ جگہ ختم کر دی گئی وہ جگہ۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ اگر غلط نیت سے مسجد کے نام پر کوئی جگہ بنائی جائے تو اس کی وجہ سے کبھی برکت اس میں آتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دل کی نیت دیکھتے ہیں کہ دل میں اخلاص کیسا ہے، اللہ کے لیے کام کیا یا دکھلاوے کے لیے کیا۔ جو کام دکھلاوے کے لیے ہوگا اس کام میں کبھی خیر برکت آتی نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ مسجد بنائی تھی دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں میں دو پارٹی کرنے کے واسطے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اسی لیے کہ قباء میں ایک مسجد تو تھی پہلی، مسجد قباء، اب یہ نئی مسجد بن جاتی تو دو پارٹی ہو جاتی، ایک نمازی یہاں کے دوسرے نمازی وہاں کے، کچھ نمازی یہاں کچھ نمازی وہاں، پھر دو جماعت بنے گی، دو کمیٹی بنے گی اور دو پارٹی کھڑی ہو جائے گی۔ تو ان کا مقصد مسلمانوں میں دو پارٹی کرنا۔ تیسرا گندا مقصد کیا تھا کہ اللہ اور اللہ کے نبی کے خلاف وہاں بیٹھ کر کے پلاننگ کرنا، اسلام کو مسلمانوں کو ستانے کے لیے وہاں بیٹھ کر مشورے کرنا، یہ ان کا تیسرا ناپاک مقصد تھا۔ اور آ کر حضور کے سامنے جھوٹی قسم کھا کے کیا کہتے ہیں، حضور ہماری نیت تو بہت اچھی ہے، مسجد قباء میں جگہ تنگ پڑتی ہے، مسجد ذرا دور پڑتی ہے، معذور محتاج لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے ہم تو مسجد بنانا چاہتے۔ جھوٹی قسم کھا کے حضور کے سامنے آ کے بات کر، ان کو اتنا بھی احساس نہیں کہ ابھی اللہ کے یہاں سے جبرائیل آئیں گے اور ہماری ساری بات بتلا دیں گے، لیکن جھوٹ بول رہے آ کر۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا وہاں جانا نہیں۔ اس کے مقابلے میں بڑی اہم بات آگے والی آیت میں کہ دوسری مسجد جس کا فاؤنڈیشن، جس کی بنیاد، جس کا پایا اللہ کے تقوی اور اللہ کے ڈر پر رکھا گیا پہلے دن سے، یہ دو مسجد کے بارے میں یہ آیت ہے، ایک قباء کی مسجد اور دوسری مسجد نبوی شریف، ان دونوں کے بارے میں یہ آیت ہے۔ اسی لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو قباء میں پہلے رکے، پہلے قباء آتا ہے، اور قباء میں بہت دن تک حضور رہے، تو حضور نے سب سے پہلے قباء میں مسجد کی بنیاد رکھی کہ یا مسجد بناؤ۔ اب حضور کے مبارک ہاتھ سے جو مسجد بنے وہ کتنی برکت والی مسجد ہوگی۔ پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں جا کر اپنے پیسوں سے حضور نے مسجد نبوی کی جگہ خریدی، یہ یتیم بچوں کی جگہ تھی، وہ یتیم بچوں کو حضور نے اپنے پیسے دیے اور اپنے پیسوں سے مسجد نبوی کی جگہ حضور نے خریدی اور اس کا کام چالو کیا۔ اور روایتوں میں تاریخوں میں جو آتی ہے بات عجیب، وہ زمانے میں کھڈا کھود کر کے جب کام چالو کرتے تھے، پتھر سے مسجد بنتی تھی، تو اندر حضور اترے کھڈے کے اندر، اور اتر کر کے اپنے مبارک ہاتھ سے پہلا پتھر پائے کا حضور نے رکھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کو کہا
پھر حضرت ابو بکر صدیق دوسرے نمبر پر کھڈے میں اترے اور دوسرا پتھر ابو بکر صدیق نے رکھا، پھر حضرت عمر کو کہا، حضرت عمر اترے اور حضرت عمر نے تیسرا پتھر رکھا۔ اس طریقے سے مسجد کا کام چالو ہوا تو اندازہ لگاؤ اس مسجد میں کتنی برکت آئی ہوگی، اور وہ دونوں مسجد کی برکت آج تک امت دیکھ رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک دیکھے گی۔ اس سے ایک بات یہ سیکھنے کو ملی، مسجد کا کام شروع کرے تو اپنے کسی نیک اللہ کے بندے کو بلا کر سب سے پہلا کام ان کے ہاتھ سے کروانا چاہیے۔ یہ جو لوگ کودال مرواتے ہیں یہ کوئی ثابت چیز نہیں ہے، کودال لگوانا یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اصل تو ہے کھڈا کھود کر کے کسی اللہ والے کو بلا کر اندر مال ڈلواؤ، اینٹ رکھواؤ، مسالہ ڈلواؤ، کام شروع کرواؤ، یہ اصل طریقہ سنت ہے۔ خالی کودال لگوانے کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں ہے۔ تو حضور نے اس طریقے سے کام شروع فرمایا۔ پھر آگے چل کر کے قبا والوں کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ مسجد قبا میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ تو بڑے پاک صاف لوگ ہیں۔ جب یہ آیت آئی تو حضور باقاعدہ سواری پر بیٹھ کر مسجد نبوی سے مسجد قبا گئے، اور اس زمانے میں اندازہ لگاؤ جب ٹیکسیاں نہیں، کار نہیں، اور گھوڑے گدھے کھچر پر بیٹھ کے جانے کا لمبا سفر تھا اس زمانے میں، مسجد نبوی سے مسجد قبا تک جانا لمبا سفر۔ تو حضور باقاعدہ یہاں سے مسجد قبا گئے اور قبا والوں کو جا کر حضور نے پوچھا تم لوگ کیسے پاک صاف رہتے ہو، ذرا بتاؤ مجھے۔ وہ قبا والے بھی خوش ہو گئے کہ حضور ہم کو پوچھنے آئے کہ ہم کیسے پاک صاف رہتے ہیں۔ کہا اللہ نے قرآن میں تم لوگوں کی تعریف کی ہے کل کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، قبا مسجد کے جو نمازی ہے بہت پاک صاف لوگ ہیں اور اللہ کو پاک صاف رہنے والوں سے بڑی محبت ہے۔ تو کہا تم بتاؤ تم کیسے پاک صاف رہتے ہو کہ اللہ نے قرآن میں تمہاری تعریف کی۔ تو انہوں نے کہا حضور ہم لوگ جب استنجا کرتے ہیں تو پہلے مٹی کا ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، بعد میں پانی استعمال کرتے ہیں، دونوں چیز استعمال کرتے ہیں۔ ڈھیلے کے ذریعے سے اچھی طریقے سے ناپاکی صاف کر لیتے ہیں، بعد میں پھر ہم پانی استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے کعبہ ہوا کتنا پیارا تمہارا طریقہ، بالکل پوری صفائی ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو ہمارے زمانے کے اندر یہ ٹوائلٹ کے سسٹم ہے، تو اگر اس میں آپ کو مٹی یا اینٹ کے ڈھیلے استعمال کرنا ہو تو ہر ٹوائلٹ کے اندر ڈسٹ بن رکھواؤ، اس لیے کہ اگر ڈھیلے استعمال کر کے اندر ڈالو گے تو لائن چوک اپ ہو جائے گی اور پوری لائن توڑوانی پڑے گی۔ تو اس میں ڈسٹ بن رکھواؤ کہ ڈھیلے استعمال کر کے لوگ ڈسٹ بن میں ڈالے اور ڈسٹ بن بھر جائے تو پھر اس کو باہر پھینک دے۔ دوسری شکل جیسے مفتیان کرام یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ٹوائلٹ پیپر ہوتا ہے وہ بھی مسئلے کے اعتبار سے اینٹ اور مٹی کے ڈھیلوں ہی کی طرح ہے، اسی لیے بہت اچھی طرح اگر طہارت اور پاکی حاصل کرنی ہے تو پہلے ٹوائلٹ پیپر استعمال کرو، ٹیشو استعمال کر لو، بعد میں پانی استعمال کر لو، پوری طہارت اور پاکی ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی۔ تو کہا ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت محبت فرماتے ہیں۔ کہا روایت میں آیا کہ وہ مسجد توڑ دی گئی اور سیدھی وہ توڑ کر کے جہنم میں گئی، وہ مسجد سیدھی جہنم میں گئی چونکہ اس کے بنانے کی نیت غلط تھی، فاسد نیت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے کے اندر باقاعدہ ایک حکم جاری کیا۔ وہ حکم آج کل مسلمانوں کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ حکم یہ جاری کیا کہ ایک جگہ پہلے سے ایک مسجد ہے اور قریب میں دوسری مسجد تم بنانا چاہتے ہو تو دو بات دیکھو، دوسری مسجد بنانے کی وجہ سے پہلی والی مسجد کی رونق
ختم نہیں ہونی چاہیے، اور پہلی والی مسجد کی جماعت بھی کم نہیں ہونی چاہیے، جماعت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ یہ دو شرط حضرت عمر نے اعلان کروایا۔ ہاں ذرا فاصلہ ہے، لوگوں کو جانے آنے میں تکلیف ہے، تو پھر آپ مسجد بناؤ، لیکن یہ بات نہیں ہو کہ بھائی ٹکر میں بنائی مسجد، کہ ان کی مسجد ہے تو ٹکر میں ہم بھی بناوے مسجد، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ طریقہ غلط ہے۔ ایک جگہ پر ایک مسجد میں دو وڈیلوں کی لڑائی ہوئی، مسجد میں جو بیت الخلا کے پاس چپلیں ہوتی ہیں، وہ چپلیں پرانی ہو گئی تھی، تو ایک بڑے مالدار سیٹھ آدمی بمبئی گئے تھے، تو وہاں سے مسجد کے لیے چپلیں خرید کے لے آئے کہ وہاں ٹوائلٹ کے پاس چپل رکھوا دوں، وہاں بہت پرانی ہو گئی، تو لا کے رکھوا دی انہوں نے، اچھا کام کیا۔ تو اس مسجد کے جو پریزیڈنٹ صاحب تھے ان کو غصہ آ گیا، یہ چپل کس نے رکھی؟ تو بتایا فلاں سیٹھ صاحب نے۔ مجھے پوچھے بغیر کیوں رکھی؟ ہٹاؤ یہ چپل۔ ارے بھائی وہ پرانی ہو گئی تھی، نئی لا کے رکھی۔ نہیں، مجھے پوچھا کیوں نہیں؟ وہ کیا کہتے، ایگو ٹکراتا ہے، دونوں کو جو ہے اپنا نام، یہ بھی بڑا وہ بھی بڑا، وہی کہتا ہے میرے پوچھے بغیر کیوں رکھی، وہ کہتا ہے کہ پرانی ہو گئی تھی، مسجد کی خدمت کی، اس میں لڑائی گئی، دونوں میں لڑائی ہوئی۔ تو چپل لانے والے نے کہا آج سے میں تیری مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آؤں گا، مسجد بھی پرائیویٹ پراپرٹی ہے، تو کہا آج سے تیری مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آؤں گا، اور اس نے آگے جو ہے اپنے گھر کے سامنے دوسری مسجد بنا ڈالی۔ تو اس مسجد کو کئی مدت تک لوگ چپل کی مسجد سے یاد کرتے تھے کہ وہ چپل والی مسجد، کہ چپل کے جھگڑے میں مسجد بنی۔ اب تو لوگ وہ نام بھی بھول بھلا گئے، کافی زمانہ ہو گیا، اور دونوں لڑنے والے بھی قبرستان پہنچ گئے، زندہ نہیں ہے دنیا میں۔ تو اس طریقے سے لوگ جو ہے ایسا بھی معاملہ کھڑا کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی واقعی فائدہ ہوتا ہو، نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہو، ضرورت ہو، تقاضا ہو، تو اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناؤ۔ خالی دکھلانا، ٹکر میں اور اپنا نام چمکانے کے لیے مسجد مت بناؤ، یہ خالص دینی کام ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ اگر کسی نے طواف پورا کیا اور ایسے وقت پر طواف پورا کیا کہ عصر کے بعد کا وقت ہے مغرب سے پہلے کا، فجر کے بعد کا وقت ہے اشراق سے پہلے کا، تو اس وقت طواف کی 2 رکعت نماز نہ پڑھے، اشراق کے وقت میں پڑھے یا مغرب کی اذان کے بعد پڑھے۔ اسی لیے بعض لوگ وہاں مسئلہ یہ پوچھتے ہیں کہ کنٹینیو طواف کر سکتے ہیں کہ نہیں، یعنی 7 چکر پورے کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نہیں پڑھے، پھر دوسرے 7، پھر تیسرے 7، پھر ایک ساتھ 2 2 2 2 پڑھ لے ہوئے، ایسا چلے کہ نہیں چلے؟ تو عصر کے بعد اور فجر کے بعد اس وقت پر چلے، چونکہ اس وقت یہ نفل پڑھ نہیں سکتے، اس لیے کنٹینیو اس وقت چلے، باقی دوسرے وقت میں نہ چلے۔ اس مسجد کے مؤذن صاحب کے ماموں سلیم بھائی بیمار ہے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ حضرت مولانا سید خلیل احمد راندیری صاحب کی والدہ کا کل انتقال ہو گیا، یعنی حضرت اقدس مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی حضرت مولانا خلیل صاحب کی والدہ، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میں بھی حاضر ہوا تھا تو فرمایا تھا کہ آج مجلس میں دعا کروا دینا، حضرت اصال ثواب بھی انشاءاللہ کروا دیں گے۔ اس بدھ کو انشاءاللہ مسجد علی میں بھی حدیث کی مجلس ہوگی، درود شریف پڑھنا۔ الحمدللہ رب العالمین،
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد فتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما